Assalamu alaikum fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Ji fourth year, today is 10th September 2020 and day is Thursday. Today we are going to start our next chapter, chapter 6, named Walking on the Moon, written by David R. Scott. जी फोर्थ ईयर आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है वॉकिंग ऑन द मून, जिसे डेविड आर स्कॉट ने लिखा था. इनफैक्ट डेविड आर स्कॉट जो था वो अमरीकी एयरफोर्स में पायलट के तौर पर काम जो है वो सरंजाम दे रहा था, लेकिन बाद में उसे कैनेडियन प्रेसिडेंट के हुक्म पर चांद पर जाने का उसने फैसला किया. और इस वॉकिंग ऑन द मून पे उसने अपने मून पर जाने का, यानी चांद की ज़मीन पर उतरने पर उसने जो एक्सपीरियंस किया, जो फील किया और वहाँ पर जो उसके तजर्बात रहे, उसके बारे में उसने लिखा है. डेविड आर स्कॉट जो था उसके साथ उसके दो और साथी भी थे, जिनमें जेम्स इरविन और अल्फ्रेड वार्डन मौजूद थे. ये लोग जो हैं वो तीनों मिलकर जो हैं चांद की ज़मीन पर गए और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया, आज के लेसन में हम वो पढ़ेंगे. इसका एक खुलासा सा, जो उर्दू खुलासा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. इस मजमून का मुसन्निफ डेविड आर स्कॉट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है. राइटर इसके डेविड आर स्कॉट हैं. डेविड आर स्कॉट अमरीकी एयरफोर्स में पायलट के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे कि इसने सदर कैनेडी के हुक्म पर चांद पे उतरने का फैसला किया. इसने खलानूर्द के तौर पर 1963 में तरबियत लेना शुरू की. अपनी तरबियत के 8 साल बाद 29 जुलाई 1971 से 7 अगस्त 1971 तक अरसा इसने चांद पर गुजारा. जी पहले उसने 1963 में तरबियत लेना शुरू की, ठीक है, और उसके बाद यानी जाहिर है चांद पर जाना, एक और स्पेस में बैठ के एक और ज़मीन पर उतरना जो है, उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो उसने 1963 में ली. और उसके बाद अपनी तरबियत के 8 साल के बाद उसने 29 जुलाई को 1971 से 7 अगस्त 1971 तक जो है, जो ड्यूरेशन था, वो चांद पर गुजारा. हवाई जहाज जिसमें मुसन्निफ यानी डेविड आर स्कॉट और उसके दो साथियों को चांद पे उतरने का हुक्म मिला, अपोलो 15 मिशन का हिस्सा था. यानी अपोलो 15 जिसमें वो बैठकर, जिस स्पेस शिप में बैठकर वो जो है खलाई जहाज में बैठकर ऊपर गए, और इस खलाई जहाज का नाम CSM एंडीवर था. इसे चलाने के लिए इसके दो साथी और भी थे, जिनके नाम जेम्स इरविन और जो अल्फ्रेड वार्डन थे. उन्होंने चांद में उतरने से पहले इसके गिर्द 12 चक्कर लगाए. यानी अपनी CSM एंडीवर में बैठकर, अपनी खलाई जहाज में बैठकर उन्होंने चांद की ज़मीन पर उतरने से पहले उसके गिर्द 12 चक्कर लगाए, ताकि वो मुनासिब जगह पर उतर सकें. ज़मीन के नज़दीक तरीन सियारे के गिर्द हर 2 घंटे बाद चक्कर मुकम्मल कर लेते थे. यानी जो चांद पर उसके चांद के गिर्द जो उसका ऑर्बिट था, उसका मदार था, उसके गिर्द उनका एक चक्कर 2 घंटे मुकम्मल होता था. 1 घंटा चांद की रात में, यानी एक हिस्सा जो है वो रात में, और 1 घंटा दिन की रोशनी में मुकम्मल होता. अच्छा, दूर फैले हुए सितारों की ठंडी आग से आसमान रोशन था. जब सूरज तुलू हुआ तो उसकी जबरदस्त रोशनी चांद पर पड़ी और इस रोशनी से इनकी आंखें भी बंद होने लगी. यूं ही उन्होंने एंडीवर से चांद पर सुबह सवेरे को देखा. चांद की जमीन जो बहुत वसी थी वो दूधिया निस्वारी रंग की थी, यानी ब्राउन कलर में थी, यानी हल्की सी मिल्की ब्राउन जो थी वो नजर आ रही थी. चांद की सतह पर उतरने के लिए उन्होंने मुकाबलतन एक हमवार और वसी इलाके का इंतखाब किया, यानी एक प्लेन सरफेस का इंतखाब किया जहां पर वो अपनी खलाई जहाज को उतार सकें. अल्फ्रेड वार्डन खलाई जहाज को चलाता रहा, जबकि मुसन्निफ और इसका साथी जेम्स इरविन चांद गाड़ी में बैठकर चांद की सतह पर उतर गए. चांद गाड़ी से उतरकर जब उन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा तो उन्होंने एक खास किस्म की आज़ादी महसूस की, क्योंकि 5 दिन तक वो मुसलसल खलाई जहाज में बैठे रहे थे. यानी 5 डेज तक वो खलाई जहाज में बैठे रहे, ठीक है, और 5 दिन के बाद उन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा तो उन्हें थोड़ा बहुत लिबर्टी फील हुई, आज़ादी फील हुई. अब इन्हें हरकत करने का मौका मिला. चांद की सतह पर चलकर इन्हें महसूस हुआ कि इनका वजन कम हो गया है. जाहिर है वो हाइट पर चले गए थे तो उन्हें वेटलेसनेस का एहसास हुआ, उन्हें अपनी वजन में कमी का एहसास हुआ. चांद पर क़याम ये इनके लिए काफ़ी दिलचस्प तजर्बा था. चांद पर गिरना इनके लिए एक मामूल बन गया और इन्हें ये गिरना बचपन की याद दिलाता था. यानी वेटलेसनेस की वजह से जो थे वो अपना तवाज़न नहीं बरकरार कर पा रहे थे, ठीक है. तो इस तरह जैसे जब आपका वेट कम महसूस होना शुरू होता है तो आप उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं. चांद पर गिरने वाला बच्चों की तरह गिरता है और इसे तफरीक समझता है. चांद पर मुख्तलिफ किस्म के पहाड़, गड्ढे और मैदान पाए जाते थे. जब वो चांद पे उतरे तो वहाँ पर गुप्त अंधेरा था, लेकिन सूरज निकलने पर
پر وہ صاف دکھائی دینے لگا. جب وہاں پر اترے تو رات کا ٹائم تھا، اس لیے جب صبح انہیں سب کچھ اب صاف دکھائی دے رہا تھا. زمین کے مقابلے میں چاند کی دنیا ساکن، خاموش اور خد و خیال کے بغیر تھی. تمام اشیاء بھورے رنگ کی دکھائی دیتی تھیں اور بعد ازاں ان کا رنگ سنہری ہو جاتا تھا. بہت سی چٹانیں بھی بھورے رنگ کی تھیں. چاند کی سطح پر 7 گھنٹوں میں سیر کر لیتے تھے، کیونکہ خلائی لباس کی یہی حد تھی. یعنی چاند کی سطح پر وہ 7 گھنٹوں میں سیر کر لیتے تھے. یعنی 7 گھنٹوں تک وہ اپنے جو ان کا یونیفارم تھا، جو اسپیس والا انہوں نے خلائی یونیفارم پہنا ہوا تھا، اس میں وہ 7 گھنٹے تک اس چاند کی زمین پر پھر لیتے تھے، کیونکہ لمٹ ہی اس کی اتنی تھی اس کی یونیفارم کی. چاند کی سطح کی تصویر اور تصورات کیسے تھے؟ چاند کی سطح بنجر اور خوش زمین کی مانند تھی. اس پر پہاڑ، کھائیاں اور گڑھے تھے. وہاں پر بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. وہاں پر نہ ہوا چلتی تھی. تمام پہاڑ اور ٹیلے بارش اور ہوا کے نہ ہونے کے بنا پر ویسے ہی صدیوں سے موجود تھے جیسے وہ مرز وجود میں آئے تھے. وہ سورج کی تیز روشنی میں چمکدار دکھائی دیتے تھے. مصنف ان کی عظمت سے بہت متاثر ہوا. جب اس نے زمین کے چمکتے ہوئے گولے کی طرف دیکھا جس پر بادل اور سمندر دکھائی دے رہے تھے، تو اسے محسوس ہوا کہ ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے بے انتہا خلا کی تاریکی میں واحد رنگ برنگی شے دکھائی دیتی تھی. کیا ہوا کہ وہاں پر چاند کی سطح سے جب انہوں نے زمین کو دیکھا تو سب سے زیادہ انہیں کلرفل جو ہے وہ زمین وہی نظر آئی. تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے بے انتہا خلا، یعنی اسے یوں فیل ہوا کہ اس کے ارد گرد جو خلا اتنے حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی، بے رنگ تھی، اس میں صرف واحد نظر آنے والی جو رنگ برنگی چیز تھی وہ زمین کا حصہ تھی. چاند پر چلنے کا لطف بڑا عجیب تھا. آدمی بار بار گرتا تھا اور اٹھتا تھا. جب مصنف اور اس کے ساتھی چاند کی زمین پر چلتے تھے، ان کے بوٹ چاند کی مٹی میں دھنس جاتے تھے. جب وہ چلتے تھے تو کوئی آواز ان کا پیچھا نہیں کرتی تھی. مسلسل خاموشی قائم تھی. صاف سائے حرکت کرتے تھے. 50 فارنہائٹ پر خلائی لباس کے اندر مصنف کو مشینوں کی آواز سنائی دیتی تھی جو اسے آکسیجن اور تحفظ فراہم کرتی تھی. مصنف اور ان کے ساتھیوں نے، یعنی وہ پوری خلائی یونیفارم ہوتا ہے اس میں پراپر آکسیجن کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ ایسے مطلب جس طرح ہم لوگ زمین پر اتنی آزادانہ گھومتے ہیں، ایسا چاند کی سطح پر نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ سیارہ ہے، تو اس پر گھومنے کے لیے انہیں ایک پراپر یونیفارم تھا جس میں پراپر آکسیجن کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا گیا تھا جو انہیں آکسیجن فراہم کرتی تھی. مصنف اور ان کے ساتھیوں نے چاند کی سطح پر سوراخ کیے اور کھدائی کا کام کیا. وہ چٹانیں اور مٹی اکٹھی کرنے لگے. انہوں نے ان تمام اشیاء کی تصویریں بنائی. یہ چیزیں وہ کیوں اکٹھی کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ ان پر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ یہ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے اور تصویریں بنا رہے تھے میموری کے لیے. چاند گاڑی کا ایک بٹن دبا کر وہ اسے رہائش گاہ میں تبدیل کر لیتے تھے. یعنی اپنی وہی خلائی مشین جو ان کا خلائی جہاز تھا اس کا ایک بٹن دباتے تو وہ ان کی رہائش گاہ کے طور پر بن جاتا تھا، یعنی اس کی رہائش میں تبدیل ہو جاتا تھا. وہ خلائی لباس اتارتے، گیت گاتے اور کچھ وقت تفریح میں گزارتے. چاند کی سطح کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے تقریباً 18.5 گھنٹے جو ہے وہ صرف کیے. چاند کی سطح کا جو جائزہ لیا اس کے لیے انہوں نے 18.5 گھنٹے جو ہیں وہ گزارے. ان کا یہ مشن 7 گھنٹے تک جاری رہتا تھا، یعنی 7 گھنٹے تک وہ یہی کام کرتے تھے. اس کے بعد وہ چاند گاڑی میں واپس لوٹ آتے جو ان کی رہائش گاہ کا کام دے رہی تھی. چاند گاڑی میں انہیں ہوا، خوراک، پانی اور آکسیجن مل جاتی تھی. چاند کی سطح پر چکر لگانے سے ان کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہو چکا تھا. ان کے پاس بیٹری سے چلنے والی ایک عجیب جیپ تھی جس میں وہ سوار ہو کر چاند کی سطح پر گھومتے رہتے تھے. اس کا نام روور تھا. یعنی اس کے علاوہ وہ اپنے خلائی جہاز میں اپنی ایک بیٹری والی جیپ بھی لائے تھے جس کا نام روور تھا، جس میں وہ بیٹھ کر چاند کی زمین پر گھومتے تھے. یہ 5 سے 6 میل کی رفتار سے حرکت کرتی تھی. اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد یہ خلا نوور زمین کی طرف لوٹ آئے. یعنی یہ جو خلائی جہاز میں بیٹھ کر جو چاند کی سطح پر اترتے تھے اس کے بعد اپنا مشن مکمل کیا اور 7 اگست کو واپس لوٹ آئے. وہ اپنے پیچھے اپنے قدموں کے نشان اور اپنی موجودگی کے کچھ ثبوت چھوڑ آئے. یعنی اپنے پیچھے انہوں نے کہ وہ چاند کی زمین پر اترے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ پروف چھوڑ دیے. وہاں پر وہ ایک ایلومینیم کی پلیٹ چھوڑ کر آئے جو باقی سامان کے ساتھ وہاں پر موجود ہے. اس پر زمین کے دونوں حصوں کی تصویر بنی ہوئی ہے. اس پر ان کے خلائی جہاز کا نام، مشن کی تاریخ، حملے کی فہرست لکھی ہوئی ہے. یعنی جو لوگ وہاں پر گئے تھے اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ انہوں نے اس ایلومینیم کی پلیٹ پر درج کیا. ان معلومات، سامان اور ان کے قدموں کے نشانات سے ذہین لوگ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ وہ کیسی مخلوق تھے، کون تھے اور کہاں سے آئے تھے. انہوں نے پرندے کا ایک حصہ بھی چھوڑا، عقاب کا ایک پر اور پھول کا حصہ 4 پتیوں والا.
چاند کی گرد انہوں نے چھوٹی سی خالی جگہ پر خلائی لباس میں انسان کا بت بھی رکھا اور اس کے ساتھ ایک دھاتی پلیٹ رکھ دی تاکہ انسان کائنات تک رسائی حاصل کر سکے۔ انہوں نے ایک واحد کتاب بھی وہاں پر چھوڑی جو انجیل تھی، یعنی وہ سارا ساز و سامان تھا جو وہ اپنے پیچھے اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد چاند کی زمین پر چھوڑ کر آئے تھے تاکہ یہ پروف باقی رہے کہ وہاں پر کوئی آیا تھا۔ تو جی بیٹا یہ تھا آپ کا ایک مختصر سا اردو خلاصہ آپ کے پورے اس واکنگ آن دا مون کا۔ آج آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کل ہم جو کوسچن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے وہ ہے جرنی آف دا رائٹر ٹو دا مون، یعنی وٹ ایکسپیرئنس ڈز ڈیوڈ آر اسکاٹ ڈسکرائب ان ہز ایسے واکنگ آن دا مون، یعنی واکنگ آن دا مون ایسے میں ڈیوڈ آر اسکاٹ نے کیا تجربہ کیا، اسے یہ کیسا تجربہ لگا، یعنی جو کچھ ہم نے ابھی اردو میں آپ کو میں نے بتایا ہے وہی سب کچھ اب ایک کوسچن کے طور پر آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس کوسچن کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ رائٹ اے سمری آف دا ایسے واکنگ آن دا مون، ڈسکرائب اسکاٹ وزٹ اینڈ ایکسپیرئنس آن دا مون، یعنی اسکاٹ کا وزٹ جو تھا اور ایکسپیرئنس تھا مون پر وہ بیان کریں، یا واکنگ آن دا مون کی سمری لکھیں، یا واکنگ آن دا مون بائی ڈیوڈ آر اسکاٹ گیوز ڈسکرپشن آف ہز ایکسپیرئنس آن دا مون، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو واکنگ آن دا مون ہے وہ ڈیوڈ آر اسکاٹ کا ایک بیان ہے اس کے تجربے کا جو اس نے مون پر کیا، چاند پر کیا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کوسچن ایک ہی کوسچن کو کور کرتے ہیں، یعنی آپ کو ڈفرینٹ کوسچن بتا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے ڈفرینٹ کوسچن جو ہیں وہ مولڈ کر کے پوچھے جا سکتے ہیں، یعنی کوسچن جو ہے اس کا آنسر ایک ہی ہوگا لیکن اس کے کوسچن کو مولڈ کر کے ڈفرینٹ انداز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوسچن ہے فرسٹ جو سمری ٹائپ کوسچن ہے، اس میں جو کچھ ابھی میں نے آپ کو اردو میں سمجھایا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، وہی سب کچھ اب آپ اس میں کوسچن میں جو ہے وہ آنسر کے طور پر لکھیں گے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے، تب تک آپ جو ہے اس ایسے کی سمری کو دوبارہ خود پڑھیں اور اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں ان پوائنٹس کو بٹھائیں، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیں۔ کل پھر آپ کو نیکسٹ کوسچن کے ساتھ جو ہے وہ لیکچر میں ڈلیور کروں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے۔